جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سلسلے کا آج 51واں سبق ہے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے ثلاثی مجرد کے سلسلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں جو کثیر الاستعمال ہیں، ان میں سے صرف ایک باب باقی بچا ہے، باقی 5 ابواب کا تذکرہ آ چکا۔ آج ہم صرف اس ایک باب سے متعلق گفتگو کریں گے اور تمام ابواب کا نقشہ آپ کے سامنے آئے گا، جس نقشے کی مدد سے، جس کے ذریعے سے تمام ابواب کو یاد رکھنا اور ان کو سمجھنا انشاءاللہ آسان ہوگا۔ تو چلیے ہم ڈائریکٹ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ الدرس الحادی والخمسون، 51واں سبق۔ ابواب ثلاثی مجرد، نمبر 3، ثلاثی مجرد کا 6واں باب، بلکہ یہ 3 کے بجائے 4 نمبر ہونا چاہیے۔ تو ثلاثی مجرد کا 6واں باب فعیلا یفعلو کے وزن پر آتا ہے، یعنی ماضی اور مضارع دونوں مکسور العین ہیں۔ ماضی میں بھی عین کلمہ مکسور ہے اور مضارع میں بھی عین کلمہ مکسور ہے، جیسے حسیبا یحسیبو، اعراب لگا دیتا ہوں، حسیبا یحسیبو۔ اب دیکھیے، ہا، سین اور با، یہ 3 حروف ہیں۔ ہا کو ہم کہیں گے فا کلمہ، سین کو کہیں گے عین کلمہ، اور با کو کہیں گے لام کلمہ۔ اب حسیبا یحسیبو، گمان کرنا، کچھ بھی گمان کرنا، تو مندرجہ ذیل افعال سے ماضی و مضارع کی گردان کریں۔ یہ جو دو فعل دیے گئے ہیں اس باب سے، حسیبا یحسیبو کے باب سے، اس سے آتے تو بہت سارے افعال ہیں، البتہ یہ 2 افعال آسان ہیں، ایک تو حسیبا یحسیبو اور نعیم ینعیمو۔ ان 2 سے گردان کرنا بنسبت دوسرے ابواب کے آسان، دوسرے افعال کے آسان ہے، اس لیے یہی 2 فعل جو ہیں آپ ذہن میں رکھیں فی الحال۔ تو ایک تو حسیبا یحسیبو حسبانن، اس کی معنی گمان کرنا، اور نعیمہ ینعیمو نعمن، خوش عیش ہونا، یعنی اچھی زندگی والا ہونا، خوش ہونا۔ تو نعیمہ فارغ البال بھی اس کو کہا جاتا ہے، فارغ البال ہونا۔ نعیمہ ینعیمو، اب دیکھیے نعیمہ، عین جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اور ینعیمو یہاں بھی عین کلمہ ہے، تو عین کلمہ دونوں میں مکسور ہے۔ نعیمہ ینعیمو نعمن، خوش عیش ہونا، فارغ البال ہونا۔ تو حسیبہ سے ہم گردان کر لیتے ہیں تاکہ سہولت ہو۔ حسیبہ، حسیبہ، حسیبو، حسیبت، حسیبتا، حسبنا، حسبتا، حسبتما، حسبتم، حسبتی، حسبتما، حسبتن، حسبتو، حسبنا۔ اور یحسیبو، مضارع بھی مکسور العین ہے، یحسبو، یحسبانی، یحسبون، تحسبو، تحسبانی، یحسبنا، تحسبو، تحسبانی، تحسبون، تحسبین، تحسبانی، تحسبنا، احسبو، نحسبو، گمان کرنا۔ دیکھیں مضارع کی بھی گردان ہوگی اور ماضی کی بھی۔ نعیمہ ینعیمو سے نعیمہ، نعیمہ، نعیمو، نعیمت، نعیمتا، نعیمنا، نعیمتا، نعیمتما، نعیمتم، نعیمتی، نعیمتما، نعیمتن، نعیمتو، نعیمنا۔ مضارع چلیے، ینعم، ینعمان، ینعمون، تنعم، تنعمان، ینعمن، تنعم، تنعمان، تنعمون، تنعمین، تنعمان، تنعمن، انعم، ننعم۔ انعم واحد متکلم اور ننعم جمع متکلم۔ علامات مضارع کیا ہیں اور کس صیغے کے شروع میں کیا علامت لگتی ہے، آخر میں کیا علامت لگتی ہے، یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو فعل کی پوری بحث کو بار بار دیکھنا ضروری ہے، تب یہ باتیں ذہن میں رہیں گی اور ان کو سمجھنا آسان ہوگا۔
فعل کے سلسلے میں جو پوری بحث آپ کے سامنے موجود ہے ویڈیوز کی شکل میں یا گروپ کے ساتھیوں کے پاس PDF کی شکل میں، تو اس کو بار بار دہراتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، انشاءاللہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے گی، راسخ ہو جائے گی قلب کے اندر، اور آپ کے لیے بات کا سمجھنا آسان ہوگا۔ اب ہم نے تمام ابواب کا یہاں نقشہ دیا ہے، اس کے بعد اس کا معنی بھی لکھا گیا ہے، اس باب کا معنی بھی، فعل کا معنی بھی لکھا گیا ہے، اور آگے کہ ماضی میں عین کلمے پہ کیا حرکت آتی ہے اور مضارع میں عین کلمے پہ کیا حرکت آتی ہے، اس کو اعراب کے عنوان کے تحت ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو تیسرے نمبر پہ اعراب ہے، اس اعراب کے تحت اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ دیکھ لیں، پہلے نمبر پہ پہلا باب کیا ہے؟ نصر ینصر۔ دیکھیے ہمیں اسی طرح سے یاد رکھنا ہے، یہ باب، پہلا باب نصر ینصر، دوسرا باب ضرب یضرب، تیسرا فتح یفتح، چوتھا سمیع یسمع، پانچواں کرم یکرم، اور چھٹا حسیب یحسب۔ تو بالکل زبان زد ہو یہ، تاکہ ان کے تحت ان سے جتنے بھی افعال استعمال ہوتے ہیں ان افعال کے اعراب کو سمجھنا آسان رہے۔ تو نصر ینصر، مدد کرنا، نصر ینصر مدد کرنا۔ دیکھیے ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہے، مضارع میں عین کلمہ مضموم ہے، اس کے معنی مدد کرنا، یہی لکھا گیا آگے، ماضی مفتوح اور مضارع مضموم العین ہے۔ ماضی مفتوح یعنی ماضی مفتوح العین ہے اور مضارع مضموم العین ہے، ماضی میں عین کلمے پر فتح ہے اور مضارع میں ضمہ ہے۔ ضرب یضرب، مارنا، ماضی مفتوح العین اور مضارع مکسور العین۔ یضرب تو مضارع میں کیا ہے؟ زیر ہے۔ تیسرے نمبر پہ تیسرا باب کیا ہے؟ فتح یفتح، اس کے معنی کھولنا، ماضی اور مضارع دونوں مفتوح العین ہے۔ تو تیسرے باب میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی بھی مفتوح العین اور مضارع بھی مفتوح العین۔ چوتھے نمبر پہ آپ چلیے، سمیع یسمع، سمیع یسمع، اب ماضی مکسور العین، سمیع میم، تو ماضی مکسور العین اور مضارع مفتوح العین۔ سمیع یسمع سننا، ماضی مکسور اور مضارع مفتوح العین۔ کرم یکرم، اب دیکھیے یہ باب ایسا ہے اس میں دونوں مضموم العین ہوتے ہیں، ماضی میں بھی فا کلمہ عین کلمہ مضموم ہوتا ہے اور مضارع میں بھی عین کلمہ مضموم ہوتا ہے۔ کرم یکرم، سخی ہونا، ان تمام سے کئی ایک افعال آپ کے سامنے آ چکے ہیں، ان افعال سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، ان سے گردان کی جا سکتی ہے، اور ان سے بھی گردان کرنی ضروری ہے۔ تو کرم یکرم، سخی ہونا، ماضی و مضارع دونوں مضموم العین ہے، اور حسیب یحسب، گمان کرنا، ماضی و مضارع دونوں مکسور العین ہے۔ بس آج آپ کا سبق صرف اتنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان تر ہے۔ یہ افعال کے سلسلے میں، ابواب کے سلسلے میں ایک مختصر چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو اس پورے نقشے پہ نظر دوڑانا ضروری ہے، اس کو ذہن میں بٹھانا ضروری ہے، تو تب ان سے جتنے بھی افعال استعمال ہوتے ہیں، جس باب سے بھی وہ استعمال ہوگا، تو اس باب سے سمجھنا اس کو اور اس کے اعراب کو سمجھنا آسان ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک فعل آئے گا، میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ یہ فعل نصرہ سے استعمال ہوتا ہے، یہ فعل نصرہ سے بنتا ہے، باب نصرہ سے۔ تو جب آپ کو باب نصرہ کہا گیا، آپ کو فوراً یہ پورا نقشہ ذہن میں آنا چاہیے کہ نصرہ کا مطلب یہ ہے ماضی مفتوح العین ہے اور مضارع مضموم العین ہے۔ تو یہ پورا جس طرح سے نصرہ کی آپ گردان کریں گے، اسی طرح سے اس فعل کی آپ گردان کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک فعل ہے ہمارے سامنے، جیسے حدیث پاک میں استعمال ہوا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اب میں آپ کہوں کہ دیکھیے اس میں ایک فعل آیا ہے، المسلم من سلیمہ، اس میں ایک فعل ہے، ورب ہے سلیمہ، یہ سلیمہ باب سمیعہ سے آتا ہے۔ اب جیسے ہی آپ کو کہا گیا باب سمیعہ سے سلیمہ آتا ہے، تو باب سمیعہ کا پورا نقشہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے۔ سمیعہ کا مطلب یہ ہے کہ ماضی مکسور العین ہے اور مضارع مفتوح العین ہے، تو فوراً اس کی پوری گردان آپ دڑا دڑ کریں، کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو۔ تو یہ بات تب ہو سکتی ہے جب آپ اس پورے نقشے کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھائیں گے اور ان افعال سے زیادہ گردان کریں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ۔ جو آپ کا اصل مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس مقصد میں مکمل طور سے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سب کام کریں۔ اور آپ کے لیے اب کوئی مشکل بھی نہیں، اس لیے مشکل نہیں کہ پہلے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ماضی کی گردان آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے بتائی گئی، مضارع کی گردان تھوڑی تھوڑی کر کے وہ پوری گردان آپ کو سکھائی گئی اور آپ نے اس کو یاد بھی کیا۔ اس لیے انشاءاللہ
یہ اب سارا کچھ آسان ہے. تو اس پورے نقشے کو ذہن میں رکھیے، یہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کا نقشہ ہے. نقشہ افعال لکھا ہے میں نے، افعال کی بجائے ابواب، اس کو ہمیں لکھنا چاہیے ابواب، کیونکہ اصل میں ابواب ہی کا نقشہ، نقش ابواب ثلاثی مجرد، یعنی ثلاثی مجرد کے ابواب کا نقشہ. تو کل یہ 6 فعل ہیں، ان 6 افعال کو آپ ذہن میں رکھیے. تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے پیچھے گردان کیسے کریں گے ماضی سے، مثلا ایک باب ایک فعل آیا، میں نے کہا کہ یہ فتح یفتح، یہ باب فتح سے آتا ہے. اب فتح کا مطلب آپ کے فوراً ذہن میں آئے کہ ماضی بھی مکسور مفتوح العین اور مضارع بھی مفتوح العین. ہم نے کہا کہ یہ باب کروما سے آتا ہے، تو آپ کے فوراً ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ ماضی بھی مضموم العین اور مضارع بھی مضموم العین. ہم نے کہا یہ حسیبہ سے آتا ہے، تو فوراً آپ کے ذہن میں آئے کہ ماضی بھی مکسور العین اور مضارع بھی مکسور العین. تو اس طرح سے پورے نقشے کو ذہن میں بٹھائیے اچھی طرح سے، انشاءاللہ آسان تر ہوگا. بس یہی آج کا سبق ہے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.